السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، ہم نے آپ کو ایک کام دیا تھا ہوم ورک میں کہ قائد اعظم کی زندگی سے ان کی اصول پسندی کا کوئی واقعہ لکھ کر لانا تھا۔ امید ہے آپ سب نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس اس سبق کا جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے، اور جتنا کام ہمارا باقی ہے وہ بھی آج پورا کر سکیں گے۔ ٹھیک، تو ہم اپنا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ہم نے صفحہ نمبر 23 سے چھوڑا تھا، جہاں پر وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک شخص کو ٹوکا تھا اور کہا تھا میں عالم دین نہیں ہوں، مجھے مولانا نہیں کہو بلکہ مسٹر علی یا محمد علی یا مسٹر جناح کہہ کر پکار سکتے، مجھے مولانا ہرگز نہ کہو۔ یہ تھا ہمارا سبق جہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے آگے ہم پڑھ دیتے ہیں صفحہ نمبر 24۔ آپ کی اصول پسندی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ جو راہ اپنا لیتے تھے پھر اس سے ایک قدم ادھر ادھر نہ ہوتے تھے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران بعض لیڈروں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کئی بحروب بدلے۔ مسٹر گاندھی نے لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ریل کے تیسرے درجے میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چند مسلمان رہنماؤں نے آپ کو بھی ایسا کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا، میں فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہوں، اپنے پیسوں سے ٹکٹ لیتا ہوں، یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے اصول تبدیل نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم وقت کے بڑے پابند تھے، ایسے لوگوں کو پسند کرتے تھے جو وقت کی پابندی کرتے۔ آپ وقت کے اس قدر پابند تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی وقت مقرر کیے بغیر آپ سے ملنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں کبھی فرق نہیں آنے دیتے تھے۔ اپنے گھریلو ملازموں سے بھی یہی توقع کرتے تھے کہ وہ ہر کام وقت پر انجام دیں۔ ایک دفعہ آپ کا حجام اپنے مقررہ وقت سے 2 منٹ دیر سے آیا۔ آپ نے حجامت کرانے سے انکار کر دیا اور کہا، جو قوم وقت کی پابندی نہیں کرتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس کیا عالم ہے آج؟ منٹ تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے حجام یا کسی چھوٹے پیشہ ور کی کیا بات، ہمارے تو بڑے بڑے افسران بھی آج کل اپنے اس اصول سے ہٹے ہوئے ہیں، اور گھنٹوں میں لیٹ ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اتحاد، تنظیم اور ایمان آپ کی زندگی کے اہم اصول تھے۔ سرکاری کام کرتے وقت صحیح معنوں میں گورنر جنرل ہوتے تھے۔ جب کام سے فارغ ہو جاتے تو اپنے اسٹاف کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آتے، ان کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتے، ہمیشہ یہی کوشش کرتے کہ کسی ملازم کو آپ سے شکایت پیدا نہ ہو۔ ان کے ساتھ کبھی کسی کو اگر کوئی سخت بات کہہ دیتے تو تھوڑی دیر بعد اسے بلا کر نرمی سے فرماتے، میں بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے اگر کوئی سخت لفظ میری زبان سے نکل گیا ہو تو اسے بھلا دو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنی بہن فاطمہ جناح سے بے انتہا محبت تھی۔ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی آپ کی خدمت میں بسر کی تھی۔ قائد اعظم بھی محترمہ فاطمہ جناح کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ فاطمہ جناح اگر کبھی خفا ہو جاتیں تو قائد اعظم خود جا کر مناتے۔ تو یہ تھی ہمارے قائد کی زندگی، کہ آپ عام زندگی میں دیکھیں یا ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں، جس جگہ آپ موجود ہیں اس جگہ پر آپ کا اپنا جو مقام ہے، جو عہدہ ہے، اس کے مطابق آپ وہاں پر اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ دفتر میں کام کر رہے ہیں، گورنر جنرل ہیں، تو اپنے عہدے کے مطابق سب سے کام کرا بھی رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ دفتر کے علاوہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے انہی ملازمین سے
جن سے آپ کام کے دوران کام کے معاملے میں سختی کرتے ہیں، الگ میں جب بیٹھے ہیں تو انہی سے بہت بے تکلفانہ اور نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس سبق میں باقی رہ جانے والے جو کچھ سوالات ہیں اور الفاظوں کے معنی ہیں، کچھ الفاظ کے معنی سبق پڑھتے ہوئے ہم نے یقیناً سمجھ لی ہوں گے اور کچھ مزید سمجھ لیں گے اگر رہ گئے ہیں۔ آج کے لیے جو پہلا سوال ہے، قائد اعظم اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا رویہ کیسا سلوک کرتے تھے؟ ویڈیو روک کر کاپی کریں، جواب لکھ لیجئے۔ لکھ لیا۔ اب ہمارے پاس اگلا سوال، قائد اعظم کے 3 اہم اصول بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو ہمارے پاس تھے 2 سوالات۔ اب جو ہمارے پاس کام ہے وہ ہے الفاظ معنی کا، سمجھنے کا۔ الفاظ میں لکھتا جا رہا ہوں، اس کے معنی آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں، اور آپ کو اچھی طرح پہلے سمجھ لینے ہیں، پھر اس سے متعلق جو میں کام دوں گا وہ بعد میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لکھوں گا میں بھی نہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ نہیں لکھیں گے، سمجھ لیجیے گا الفاظوں کو بہت اچھی طرح، پھر اس کے بعد ہم پہلا لفظ ہے تاجر۔ یہ دراصل تجارت کرنے والے کو کہتے ہیں جو کہ اپنا سامان ایک جگہ سے خرید کر دوسری جگہ یا تو جا کر خود بیچتے ہیں یا ملازموں سے، یا آج کل جو آپ کا دور ہے وہ یہاں سے صرف ڈاک خانے کے ذریعے یا بہت ساری جو کوریئر سروسز ہیں ان کے ذریعے اپنا سامان بھیج دیتے ہیں اور منگاتے بھی ہیں۔ یہ لین دین کرنے والے کو اس طریقے سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر بیچنا، وہاں سے خرید کر یہاں لا کر بیچنا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیشے کو تجارت کہتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تاجر۔ اعتراف کسی چیز کو مان لینا، کسی چیز کا اعتراف کر لینا، یہ اعتراف تو وہی لفظ ہے پھر کہ کسی چیز کو آپ مان لے رہے ہیں، قبول کر لیا آپ نے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اعتراف۔ تیسرا سلیقہ۔ کسی کام کو اس کے بہترین نظم و ضبط سے کرنا سلیقہ کہلاتا ہے، کہ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ بڑے سلیقے سے کیا ہے۔ طریقہ
اور سلیقہ، اس میں کیا فرق ہے تھوڑا سا، کہ سلیقے میں آپ کیا کرتے ہیں، بہت نفاست سے، دھیان سے، اس میں ایک ایک چیز کا خیال رکھ کر جب آپ کام کرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے، یہ ایک بڑے سلیقے سے کام کیا گیا ہے۔ تحریر کے معنی لکھنا، پختہ، پختہ معنی پکا، پختہ ارادہ کر لینا، پکا ارادہ کر لینا جس سے آپ بالکل نہیں ہٹے ہو، پختہ سڑکیں، پکی سڑکیں۔ اگلا لفظ ہے آپ کے پاس مضبوط اعصاب، مضبوط اعصاب کے معنی کہ آپ کی جو قوت برداشت ہے وہ بہت ہو، آپ اپنی بات سے ہلیں نہ، آپ کے اوپر دوسرے لوگ پریشر دیں، آپ ذہنی پریشر میں نہ آئیں، اس کو کیا بولتے ہیں، مضبوط اعصاب۔ قانون دانی، قانون دانی مقصد آپ کا جیسے وکالت ہوتی ہے، اس سے منسلک ہونا، قانون بنانا، قانون پڑھنا، اس کے مطابق دلائل دینا۔ وکالت آپ آسان الفاظ میں بول لیں، قانون سازی تو پھر وہ ہوتی ہے، الگ کمیٹی ہوتی ہے وہ بناتی ہے۔ قانون دانی جو بنے ہوئے قانون ہیں ان کو جاننا، سمجھنا اور ان کے مطابق دلائل دینا اور فیصلے کرنا یا کرانا۔ مداخلت کرنا، مداخلت کرنے کے معنی کسی دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا، کسی دوسرے کے کام میں رخ نہ ڈالنا، کسی دوسرے کے کام میں دخل اندازی کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ، مداخلت کرنا۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ذہانت، ذہانت آپ کے سوچنے سمجھنے کی بہترین صلاحیت، آپ بہت تیز سوچ سکتے ہوں، اس پر عمل کر سکتے ہوں، دوسروں کے مقابلے میں آپ کی جو تیز عقلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ذہانت۔ لوہا ماننا، کسی کی صلاحیتوں کو مان لینا، کسی کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا، کیا ہوتا ہے، لوہا ماننا۔ کسی کی صلاحیتوں کا آپ کیا کر رہے ہو، لوہا مان رہے ہو، اس کی قابلیت مان رہے ہو۔ یہ ابھی اور ہیں کچھ الفاظ، ان کو سمجھ لیجئے۔ صاف گو، جو بھی بات ہو وہ بالکل منہ کے اوپر اسی وقت کہہ دینا، پیٹھ پیچھے نہ کہنا اور خوشامد درآمد سے نہ کہنا، بلکہ صاف ستھری سیدھی کھری بات کہنے والا، اسے کیا کہتے ہیں، صاف گو۔ مقبولیت، مقبولیت کے معنی شہرت، ناموری، بحروب، بحروب کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کا جو اصل روپ ہے اس سے ہٹ کر کوئی روپ اختیار کر لینا جو آپ کا اوریجنل نہ ہو، اصل نہ ہو، چاہے وہ آپ کی جو طبعی حالت ہے اس سے تعلق رکھتا ہو، جیسے کہ میرا حلیہ ہے، میرا چہرہ ہے، میں ایک دھوکہ دینے کے لیے
کیا کروں؟ اگر داڑھی نہیں ہے داڑھی لگا لوں، مونچھیں لگا لوں، یا داڑھی مونچھیں ہیں تو ان کو کیا کروں؟ صاف کر دوں، اپنے چہرے کی ہیئت بدل لوں۔ یہ تو طبعی ہو گیا۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ہماری جو عادتیں ہیں ان کے مطابق بہروپ بدلنا، تو وہ کیا ہوگا؟ اور اخلاقی طور پر جیسے کہ جو گاندھی صاحب تھے اور قائد اعظم صاحب تھے، انہوں نے کیا کرا تھا کہ قائد اعظم نے تو بہروپ بدلنے سے منع کر دیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ فرسٹ کلاس سے تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں۔ کیا اصل میں ویسے نہیں ہے، پیش اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ غریب بنا کر یا غریب کا خادم بنا کر۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بہروپ۔ پھر ہے آپ کے پاس اتحاد۔ اتحاد کے جو آپ کے معنی ہیں، مل جل کر رہنا، آپس میں یکجا ہو جانا۔ تنظیم، کسی کام کو نظم و ضبط کے ساتھ کرنا، ایک تنظیم میں کرنا، ترتیب سے کرنا، سلیقے سے کرنا۔ توقع، امید، اور اس کے بعد لفظ ہے صرف۔ صرف معنی خرچ کرنا، کسی چیز پر پیسہ ہو یا ٹائم ہو وہ لگانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صرف کرنا، کہ اس کام پر میں نے بہت ٹائم صرف کیا ہے، اس عمارت کو بنانے میں میرا بہت پیسہ صرف ہوا ہے۔ اور ایک لفظ ہے وقار، یہ بیچ میں رہ گیا لکھنا۔ لفظ کیا ہے؟ وقار، شان، عظمت۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے الفاظ لکھے ہیں یہ آپ ویڈیو میں اسے روک روک کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان الفاظوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الفاظ اور معنی کا یہ آپ کا ہوم ورک میں ہے، لکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہوم ورک میں کیا ہے؟ جن الفاظ کے معنی سمجھائے گئے ہیں ان کے معنی لکھنا ہے۔ ابھی جن الفاظوں کے معنی بچوں آپ کو سمجھائے گئے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ تمام الفاظ ابھی آپ کے پاس یہ ویڈیوز میں موجود ہیں، ویڈیو پہ بیک کر کے آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر بنائیں گے ایک الفاظ کا کالم۔ یہ آپ نے الفاظ کا کالم بنایا، اس طریقے سے آپ نے یہاں لائن کھینچی، یہاں پر آپ نے لکھا ہے معنی۔ جب یہ معنی یہاں پر آپ نے لکھ دیے، یہاں پر اس طریقے سے یہ لائن ڈرا کر دینی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو کالم ہے ادھر آپ نے لکھنے ہیں ان کے الفاظ، اور یہاں پر آگے اس کے معنی لکھ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تو تھا آپ کا ہوم ورک۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس آپ کا اگلا سبق شروع ہوگا،
یہ جو سبق تھا قائد کی زندگی، یہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ ہم نے اس کا تمام کام پورا کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔